بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ویڈیو ایک نقاب پوش عاشق کے بارے میں ہے۔ یہ نقاب پوش بزرگ عرب کے کسی خطہ کے بادشاہ تھے۔ یہ بزرگ پہلے بہت بڑے شاعر اور عشق مجازی میں مبتلا تھے۔ حکومت اور ملک کے حریص، نازک طبع اور صاحب جمال تھے۔ آہستہ آہستہ عشق حقیقی کی طرف ان کی رغبت ہونے لگی۔ اس کیف و مستی کا ان کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ اس کے بعد انہیں حکومت و سلطنت تلخ محسوس ہونے لگی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق حق دل میں پیدا کر، جان لے کہ عقل و خرد سے حق تک رسائی نہ ہوگی، بلکہ جو عقل نور وحی سے منور نہ ہو اس سے تو جاہل رہنا ہی بہتر ہے۔ آخر کار عشق حقیقی نے اس بادشاہ کو تخت و تاج سے بے نیاز کر کے آدھی رات کو جنگل کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بادشاہ کوہ دریا اور دشت و دمن سے دیوانہ وار گزرتا ہوا اپنی حدود سلطنت سے نکل کر سرحد تبوک میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے چہرہ پر نقاب ڈال لیا تاکہ اس کی شاہانہ جلالت سے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ گدڑی پوش کسی ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے۔ ملک تبوک میں اس بادشاہ پر جب کئی فاقے گزر گئے تو ضعف و نقاہت سے مجبور ہو کر وہ مزدوروں کے ساتھ اینٹیں ڈھونے لگا۔ اگرچہ وہ بادشاہ چہرے پر نقاب کیے ہوئے تھا، لیکن اس کے رنگ ڈھنگ اور برتاؤ سے مزدوروں میں تذکرے ہونے لگے کہ یہ نقاب پوش کسی ملک کا سفیر یا بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ خبر شاہ تبوک تک بھی پہنچ گئی۔ شاہ تبوک کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ شاہ تبوک نے فوراً سامان سفر باندھا اور اس مزدور بادشاہ کی جھونپڑی میں جا پہنچا۔ کچھ دیر توقف کرنے کے بعد شاہ تبوک نے دریافت کیا کہ اے صاحب جمال، آپ اپنے صحیح حال سے مجھے آگاہ کریں۔ آپ کا یہ روشن چہرہ شہادت دیتا ہے کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں۔ یہ فقر و مسکینی کا سبب کیا ہے؟ آپ نے اپنی راحت اور سلطانی کو فقر کی ذلت پر کیوں قربان کیا؟ اے عالی حوصلہ بادشاہ، آپ کی ہمت پر میری یہ سلطنت تبوک ہی نہیں بلکہ صدہا سلطنتیں قربان۔ مجھے جلد اپنے راز سے آگاہ کریں۔ اگر آپ میرے پاس مہمان رہیں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی اور آپ کے قرب سے میری جان بوجہ خوشی 100 جان کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح بہت سی ترکیبوں سے شاہ تبوک اس لباس فقر میں ملبوس بادشاہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا تاکہ اس کا راز منکشف ہو جائے۔ راز و نیاز کی گفتگو کی بجائے اس نقاب پوش بادشاہ نے شاہ تبوک کے کان میں درد و عشق کی نہ جانے کیا بات کہہ دی کہ شاہ تبوک نے درد بھری چیخ ماری اور اپنا گریبان چاک کر دیا۔ اسے شاہانہ جاہو جلال کا ہوش نہ رہا۔ وہ حسن لازوال کے عشق و محبت میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ آدھی رات کا وقت ہوا۔ دونوں بادشاہ اس ملک سے نکل کر مالک الملک کی طرف کسی اور علاقے میں چل دیے تاکہ خلقت پریشان نہ کرے اور فراغ قلب سے محبوب حقیقی کی یاد میں مشغولی نصیب ہو۔ اس نقاب پوش عاشق صادق کی بات میں نہ جانے کیسی لذت تھی کہ شاہ تبوک پر سلطنت کی تمام لذتیں حرام ہو گئیں۔ سارے عیش
उस लज्जत के सामने हेच हो गए और उसके दिल में इश्क इलाही का एक दरिया मौजजन हो गया। शाह तबूक ने उसी वक्त अपने सीने में ताल्लुक बिल्लाह की दौलत महसूस की। जज़ाकल्लाह के चश्म बाज कर दी, मराबा जाने जान हम राज कर दी। तर्जमा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने हमारी आंखें खोल दी और महबूब हकीकी से हमराज कर दिया। शाह तबूक ने उस नकाबपोश साहब निस्बत बादशाह से अर्ज किया कि हजूर, हमें भी अपने हमरा ले चलें। आपका कलब सरचश्मा आतिशे इश्क है। इस इश्क हक की आग से मेरा सीना भी भर दीजिए। सल्तनत तरक करके आपका मजदूरों के साथ ईंटें ढोना और लबासे फकर में खस्ता हाल रहना इस बात की दलील है कि आप बातन में कोई दूसरी सल्तनत देख चुके हैं जिसके सामने हफ्त तकलीम की सल्तनत भी खाक है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सिर्फ उन दो बादशाहों को ही नहीं बल्कि और भी बेशुमार बादशाहों को इश्क ने उनके मुल्क और खानदान से जुदा कर दिया। जब इश्क खूनी कमान पर चिल्ला चढ़ा लेता है तो लाखों सर उस वक्त एक पैसे के मोल बिक जाते हैं। जिंदगी का सबक जब हक से आशनाई हो जाए तो दुनिया की हर चीज हेच और बेमानी नजर आने लगती है।